کھیلوں کی آڑ میں انسانی اسمگلنگ کے سکینڈل بارے جاری تحقیقات میں سنسنی خیز انکشافات سامنے آ گئے۔ 22 رکنی جعلی فٹ بال ٹیم جاپان بھجوانے میں وزارت خارجہ کی بڑی مچھلیاں ملوث نکلیں۔ ذرائع کے بقول جعلی فٹ بال ٹیم سکینڈل میں وزارت خارجہ کے بعض کرپٹ افسران نے کروڑوں روپے کی رشوت وصول کر کے جعلی دستاویزات پر بغیر تصدیق کے NOC جاری کیا، جس کے بعد انسانی اسمگلر جعلی فٹ بال ٹیم کو جاپان بھجوانے میں کامیاب رہے۔ تحقیقات میں یہ بھی معلوم ہوا ہے کہ ملوث ملزمان نے وزارت خارجہ، وزارت داخلہ اور پاکستان اسپورٹس فیڈریشن کے علاوہ FIA امیگریشن کے پورے نظام کو بھی بائی پاس کیا اور یہاں موجود کالی بھیڑوں کی سہولت کاری سے اپنی واردات میں کامیاب رہے، جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ کھیلوں کی آڑ میں انسانی اسمگلنگ ایک منظم دھندا بن چکا ہے۔ FIA کی جانب سے جاری ابتدائی تحقیقات میں معلوم ہوا کہ جعلی پاکستانی فٹ بال ٹیم کو جاپان لے کر جانے کا بندوبست کرنے والے ملزم وقاص علی نے تمام ٹیم اراکین سے 45 لاکھ روپے فی کس لیے تھے، یعنی مجموعی طور پر تقریباً 10 کروڑ سے زائد رقم بٹوری گئی تھی۔ تاہم تمام تر جعلسازی اور دھوکہ دہی کے باوجود 22 رکنی جعلی اسکواڈ جاپان میں پکڑا گیا، جس پر نہ صرف پاکستان کو شدید سبکی کا سامنا کرنا پڑا بلکہ اسکینڈل میں وزارت خارجہ کے گھناؤنے کردار نے حکومت کے لیے بھی خطرے کی گھنٹی بجا دی۔ ذرائع کے مطابق حکومت نے اس اسکینڈل میں ملوث پورے نیٹ ورک کو بے نقاب کرنے اور قرار واقعی سزا دینے کا فیصلہ کر لیا ہے، جس کے بعد FIA کو اس حوالے سے کسی قسم کا دباؤ برداشت نہ کرنے کا حکم دے دیا ہے۔ ذرائع کا مزید کہنا ہے کہ حکومت کی جانب سے گرین سگنل ملنے کے بعد FIA نے اسکینڈل میں ملوث تمام افراد کے بینک اکاؤنٹس کی چھان بین شروع کر دی ہے، تاکہ وصول کی جانے والی رقوم کا سرکاری اہلکاروں اور افسران سے لین دین کے ثبوت حاصل کر کے انہیں کیس فائل کا حصہ بنایا جا سکے۔ ماہرین کے مطابق 22 رکنی جعلی فٹ بال ٹیم کی جاپان روانگی اور ڈی پورٹیشن کا عمل نہ صرف ایک سنگین انسانی اسمگلنگ کیس ہے بلکہ اس نے پاکستان میں کھیلوں کی آڑ میں انسانی اسمگلنگ کے بڑھتے ہوئے رجحان اور متعلقہ سرکاری اداروں کی ناقص کارکردگی پر بھی سنگین سوالات کھڑے کر دیے ہیں۔ جب قانون کے محافظ سرکاری اہلکار ہی اپنی پوزیشن کا ناجائز فائدہ اٹھاتے ہوئے رشوت کے عوض جعلی NOC جاری کرنے لگیں تو اس سے بڑا سیکیورٹی رسک اور کیا ہو سکتا ہے۔ ایسے افراد صرف ادارے نہیں، ریاست پاکستان کے مفادات کے بھی دشمن ہیں۔ ایسے افراد کو نوکریوں سے برطرف کر کے نشان عبرت بنانا چاہیے تاکہ آئندہ کسی کو ملک کی عزت کے ساتھ کھلواڑ کی جرت نہ ہو۔ FIA کی ابتدائی تفتیش میں معلوم ہوا کہ مرکزی ملزم وقاص علی جعلی وزارت خارجہ کے NOC بنا کر 22 افراد کے ویزے حاصل کرنے میں کامیاب رہا۔ ملزم کی یہ پہلی واردات نہیں، ملزم اس سے قبل 2024 میں بھی اسی طریقے سے کم از کم 17 نوجوانوں کو جاپان بھجوا چکا ہے جو بعد ازاں واپس نہیں آئے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ فرد واحد کی کارستانی نہیں بلکہ ایک منظم اسمگلنگ گینگ کی کارروائی ہے۔ FIA حکام اب اس گینگ کے دیگر ممکنہ اراکین کا سراغ لگانے میں مصروف ہے تاکہ پورے ریکٹ کو بے نقاب کیا جا سکے۔ مبصرین کے مطابق زمینی اور سمندری راستوں میں خطرات بڑھنے کے بعد کھیلوں یا ثقافتی پروگراموں کی آڑ میں انسانی اسمگلنگ ایک آزمودہ طریقہ بن چکا ہے۔ ملزمان اکثر اسپورٹس فیڈریشنز کے لیٹر ہیڈز، جعلی کٹس اور دستاویزات پیش کرتے ہوئے امیگریشن اور سفارتی چینلز تک رسائی حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس واقعے میں بھی ملزم نے گولڈن فٹ بال ٹرائل کلب کے نام سے ایک جعلی ادارہ قائم کیا، کھلاڑیوں کو کٹس اور وردیاں دیں اور سفارت خانے سے ویزے حاصل کرنے میں کامیاب رہا۔ تاہم جاپان پہنچنے پر جاپانی امیگریشن نے ان کی شناخت پر سوالات اٹھائے اور یہ پورا گروہ بے نقاب ہو گیا۔ ناقدین کے مطابق 22 رکنی جعلی فٹ بال ٹیم کی جاپان روانگی کے واقعے نے وزارت خارجہ کے ساتھ ساتھ وزارت داخلہ اور وزارت اسپورٹس کے کردار پر بھی سوالات کھڑے کر دیے ہیں، کیونکہ وزارت داخلہ FIA اور امیگریشن حکام کی نگرانی کرتی ہے، جبکہ وزارت خارجہ، وزارت اسپورٹس اور فیڈریشن مختلف کلبز کو NOC جاری کرتی ہے۔ مگر اس کیس سے یہ بات عیاں ہوتی ہے کہ سرکاری خطوط اور NOC کے اجرا کے عمل میں حفاظتی میکانزم یا تصدیقی نظام نہ ہونے کے برابر ہے۔ ماہرین کے مطابق NOC جاری کرنے سے پہلے کھلاڑیوں کی شناخت، سابقہ ریکارڈ اور سفارت خانوں سے دو طرفہ تصدیق لازمی ہونی چاہیے تاکہ اس قسم کے دھوکے روکے جا سکیں۔ حالیہ اسکینڈل میں اگرچہ FIA نے بروقت کارروائی کرتے ہوئے مرکزی ملزم کو گرفتار کر لیا،
لیکن اصل کامیابی تبھی ممکن ہے جب پولیسنگ کے بعد مقدمات تیز رفتاری سے چلیں، شواہد مضبوطی سے پیش کیے جائیں، ملزمان کی مالی ریکارڈ اور بین الاقوامی روابط تک رسائی حاصل کی جائے اور سخت سزا یقینی بنائی جائے تاکہ آئندہ کوئی بھی ایسی حرکت کی جرات نہ کرے۔ YouTube پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں۔ گوگلی نیوز کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے۔ YouTube پیج پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے۔ آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا۔